دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ بچے جو ہیں ان کو ماں باپ نے پالا پوسا، چھوٹے تھے ان کو بڑا کیا، ان کو تعلیم دلائی، ان کو کسی قابل بنایا، تو ماں باپ کی اس قربانی کو بھول نہیں سکتے۔ لہذا اب یہ بچے اگر بڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان کو ریسپیکٹ دیں اور ان کی خدمت کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ ماں باپ کے سامنے تم اف بھی مت کرو اور ان کو انکار نہ کرو، اور بات کرنی ہو تو بڑے ادب سے محبت سے بات کرو، جس طرح کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے احترام کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس احترام کے ساتھ بات کرو۔ چنانچہ شریعت نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قدموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کہ انسان کے جسم میں قدم سب سے نیچے ہوتے ہیں، اگر اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی تو شاید اس کا تذکرہ کر دیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کے سامنے انسان جتنا بچھے شریعت اس کو اتنا ثواب دے گی۔ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار دیکھے؟ نبی اسلام نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جن کے چہروں کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ تو دین اسلام نے ایسی تعلیم دی کہ جو ہر دور اور ہر زمانے میں بہترین تعلیم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں۔ کبھی اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک باغ لگانا تھا، تو اس کے لیے وہ بہترین نسل کی کھجوریں لے کے آئے کہ میں کھجوریں زمین میں ڈالوں گا اور اس سے درخت بنیں گے اور ان کا مجھے پھل ملا کرے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے 1000 درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی وہ خرچ کی۔ جب وہ گھر کھجوروں کی بوریاں آئیں تو والدہ کو پتہ نہیں تھا۔ والدہ نے کھجوریں دیکھ کے ان کو ٹیسٹ کیا تو ان کو اچھی لگی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو بتانا بھی گوارا نہ کیا کہ امی یہ میں نے باغ لگانے کے لیے بیج کے طور پہ منگائی ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ 1000 درہم کی کھجوریں ان کی والدہ نے کھا لیں اور وہ خاموش رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے باغ لگانا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے باغ لگانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میری والدہ کو کھجوریں پسند آئیں اور انہوں نے ان کو کھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے ہمیشہ پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور پھر گھر سے جاتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تھے تو پہلا کام اپنی والدہ کو سلام کر کے بتاتے تھے۔ اتنا اپنی والدہ کا وہ احترام فرماتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہ امام اعظم تو جوانی کی عمر میں بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے اور ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ 120 ہجری سے امام اعظم کا فتویٰ چلنا شروع ہوا۔ باقاعدہ وہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گئے اور ان کا باقاعدہ فتویٰ چلتا تھا۔ 120 ہجری سے ان کا چلنا شروع ہوا۔ اب گھر میں کئی والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو والدہ بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن
ایک اور عالم تھے، فقیہ تھے، جو بڑی عمر کے تھے، اور والدہ کے دل میں ان کی عقیدت تھی کہ بڑے عالم ہیں اور پرانے عالم ہیں تو وہ پکا مسئلہ بتائیں گے. تو والدہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ نعمان مجھے ان کے پاس لے چلو، میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے لیے اونٹ منگواتے اور ان کو اونٹ پہ سوار کرتے اور اونٹ کی نکیل خود پکڑتے اور لے کے چلتے. راستے میں امام اعظم کے کئی شاگرد ملتے، وہ کہتے کہ حضرت ہم اونٹ کی نکیل لے کے چلتے ہیں. فرمانے لگے نہیں، میری والدہ سوار ہیں، اب اس اونٹ کی نکیل میں ہی پکڑ کے چلوں گا. جب اس فقیہ کے پاس پہنچتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ باہر آتا تو آپ بتاتے کہ جی میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں. اچھا، کئی مرتبہ مسئلہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کو بھی نہیں آتا تھا، تو وہ امام اعظم کو اشارہ کرتے کہ مجھے تو اس کے جواب کا نہیں پتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آواز سے ان کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، اور پھر وہ اونچی آواز سے امام صاحب کی والدہ کو مسئلہ بتاتے. ساری عمر ایسا ہوتا رہا، اور امام صاحب نے اپنی والدہ کو یہ نہ بتایا کہ امی جو مسئلہ پوچھنے جا رہی ہیں وہ آدمی تو مجھ سے پوچھ کے مسئلے کا جواب دیتا ہے. صرف اس لیے خاموش رہے کہ اگر میری والدہ کو تسلی اسی طرح ہوتی ہے تو ان کے دل کی خوشی کا ہونا زیادہ ضروری ہے. ابن سیری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن سیری جنہوں نے تعبیر الرؤیا کتاب لکھی، ان کے بارے میں ان کی بہن حفصہ بنت سیری کہتی ہیں کہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا آہستہ. زندگی بھر انہوں نے اپنی آواز اپنی والدہ کی آواز سے بلند نہیں کی، اتنا ان کا احترام کرتے تھے. ان کی والدہ کو کچھ خاص ڈیزائن اور رنگ والے کپڑے بڑے پسند تھے. تو جب ابن سیری رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ میری والدہ ایسے کپڑے رنگ والے پہننا پسند کرتی ہے تو وہ رنگریز کے پاس گئے رنگ سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنی والدہ کے کپڑے خود رنگا کرتے تھے تاکہ میری والدہ اس رنگ کے کپڑوں کو پہنے گی اور اس کو خوشی ملے گی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں، بہت شیریں زبان تھے، بات ایسے انداز سے کرتے تھے کہ دوسرے بندے کا دل مو لیتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے اپنی والدہ سے بات کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو بفضل خدا شکر کی طرح شیریں ہی رہے گا. یہ ماں نے دعا دی کہ تو بفضل خدا شکر کی طرح شیریں ہی رہے گا. ماں کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آج بھی ان کو مرنے کے بعد بابا فرید شکر گنج کہتے ہیں. اللہ نے نام کا حصہ بنا دیا شکر کو. اب ایک نئی ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ، کفر کے ماحول میں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. دین اسلام نے تو بتایا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی باتوں کو سنیں، اس پر عمل کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں. جتنا ان کو آپ خوش رکھیں گے آپ گویا اپنے پروردگار کو خوش کریں گے. لیکن کفر کے ماحول میں چونکہ معاملہ ذرا مختلف ہے تو انہوں نے ریسرچ کی کہ اپنے باپ کی خدمت ایک بیٹا کیسے کر سکتا ہے. چنانچہ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ باپ کی خدمت اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی جائے. ذرا ان پوائنٹس کو سنیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ ماں باپ کو ہیلپ کرنے کا طریقہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے فون کرنا، باتوں کو یاد رکھنا، دوسرے سے بات کرنا ڈیفیکلٹ ہے،
تو اب آپ ان کی ہیلپ کریں کہ ان کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ آپ لیا کریں. پھر بوڑھی عمر میں چونکہ میموری لاس ہو جاتا ہے، انسان کی جو میموری ہے وہ کافی ساری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ والی چیزیں جیسے مچھلی ہے اور اس قسم کی غذائیں ہیں، یہ ان کو کھلانی چاہیے تاکہ ان کے میموری لاس کو کم کیا جا سکے. پھر اپنے ماں باپ کو ٹیکنالوجی سے اپ ڈیٹ رکھیں، یہ ان کی ریسرچ ہے. یعنی بوڑھے بندے کو آئی فون لے کے دیں اور اس کو چلانا سکھائیں اور اس کو کہیں کہ وہ اپنا واٹس ایپ گروپ بنائے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ ورک ود دیئر فارماسسٹ، کہ جو ان کا فارماسسٹ ہو اس کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائیں گے کسی بھی مرض کے لیے، لیکن دوائی تو انہوں نے ایک دکان سے لینی ہے نا، فارمیسی سے. تو فارماسسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کس بندے کو کون کون سی دوائیں دی جا رہی ہیں کس کس بیماری کے لیے. تو ان کے ساتھ اگر رابطہ رکھیں گے تو ماں باپ کی بیماریوں کا، ان کی صحت کا اچھا پتہ چلتا رہے گا. پھر ایک ریسرچ یہ ہے کہ ان کے لیے ڈرائیور کا بندوبست کریں، اور ایک ریسرچ یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت کا اظہار بھی کریں. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. نوجوان بچے کئی مرتبہ سوچتے ہیں ہم تو ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر محبت اظہار چاہتی ہے. نوجوان اظہار نہیں کر پاتے، یہ غلطی کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، محمد سرمد کی عمر 2 سال کی تھی. وہ میرے کمرے میں آیا، سلام کیا، میں نے جواب دیا اور کتاب پڑھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا. میں نے کہا بچہ ہے، یہ کھیل رہا ہوگا، جائے گا باہر کھیلے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا اور رو رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا جی کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اب دادا ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے. تو میں اس کو لے کے آئی ہوں کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو. میں نے اس سے پوچھا محمد سرمد آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے آپ پہ جواب دیا، دادا ابو میں آپ کے پاس روزانہ آتا ہوں نا، آپ مجھے حگ کرتے ہیں، کس کرتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. آج میں آیا ہوں، آپ کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے جواب دے کے کتاب ہی پڑھتے رہے، تو آج مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. ایک چھوٹا بچہ اگر وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ دوسرا بندہ محبت کا اظہار کیوں نہیں کر رہا، تو ماں باپ کو تو بڑھاپے میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہذا ماں باپ کے سامنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، زبان سے کہنا بھی چاہیے ہمیں محبت ہے، ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو کبھی کبھی ان کی طبیعتوں کے موافق کچھ گفٹ بھی لے کے دینے چاہیے. چونکہ تہادو تہابو، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی الاسلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے والدین ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین سے مل کے آیا ہوں مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. مل کے آیا ہوں مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم واپس گھر جاؤ، جس طرح ان کو تم روتا چھوڑ کے آئے ہو، اب جا کر اس طرح ان کا دل خوش کرو کہ وہ مسکرائیں اور ہنسیں. تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ دیکھو ماں باپ کے دل کو خوش کرنا کتنا عظمت والا کام ہے.